We do not know whom God loves the most. We do not know. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کس کو کتنا چاہتا ہے. ہم تو داڑیاں دیکھیں گے, لباس دیکھیں گے, لیکن اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ دل کو دیکھتا ہے. اللہ صمد ہے. صمد کا مطلب بے پرواہ ہے. نہ تمہاری نمازوں کی اس کو فکر ہے, نہ تمہارے ذکر کی اس کو فکر ہے کہ یار یہ میری نماز پڑھیں گے تو میرا مقام بڑھے گا, یہ میرا نام لیں گے تو میرا مقام اور رتبہ بڑھے گا. اللہ کی جو ذات ہے, اس کا جو مقام ہے, اس میں چینج نہیں آتا, تغیر نہیں ہے. نہ کوئی اس کو گھٹا سکتا ہے, نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. ہمارا ذکر و خیر کرنا, ہمارا نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, ہمارا حج کرنا, یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. اللہ تو صمد ہے, اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی ایک بھی نماز نہ پڑھے تب بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا. ہم نے پڑھنی ہے نماز, ہم نے رکھنا ہے روزہ, ہم نے کرنا ہے ذکر اپنی آخرت کے لیے, اپنی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ بے پرواہ ہے ان چیزوں سے. نہ ہی اس کی شرط ہے یہ کہ جس کو میں اپنی محبت عطا کروں تو وہ یہ چیزیں کرتا ہو تو میں دوں گا. اللہ کے یہاں تو محتاجگی ہو جائے گی پھر, اگر یہ شرط آ گئی کہ جی معروف نمازی ہوگا 5 وقت کا, تسبیح کرتا ہوگا, روزے رکھتا ہوگا, داڑھی رکھی ہوگی, تو اللہ سوچے کہ یار تب تو میں اس کو نوازوں. اگر یہ تو صبح شام جو ہے وہ ڈسکو بار میں بیٹھا رہتا ہے, پیگ پہ پیگ چڑھاتا رہتا ہے, تو اللہ اگر اس کو اپنی محبت کرنا عطا کرنا چاہے تو محتاجگی محسوس کرے گا نہیں. یہ تو اس کا تو کردار ہی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. وہ جب چاہے, جس کو چاہے, جیسے چاہے نواز دے اپنی محبت سے. اللہ نہیں دیکھتا ہے یہ چیزیں, کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت آ گئی پھر وہ بندہ خود ہی سدھر جائے گا, دوبارہ نہیں جائے گا. کتنے بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے ہیں جو پکے چور ڈاکو تھے, جیسے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ, عاشقوں کے سردار گزرے, اور وہ کیا کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے. جو بھی جنگل سے قافلہ گزرتا تاجروں کا, اس پہ ڈاکہ ڈالتے. اچھا, اب تاجروں کو یہ پتہ چل گیا کہ فضیل جو ہے اس کو تلاوت قرآن پسند ہے, تو انہوں نے ایک قاری رکھ لیا تھا گھوڑے پہ بٹھا کے جب وہاں سے گزرتے. تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تاجروں کا, اس علاقے سے خاص طور پر جہاں فضیل بن عیاض ہوتا تھا. انہوں نے الرٹ کر دیا کہ بھائی شروع کر دو قرآن کی تلاوت. یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ جب فضیل بن عیاض کے علاقے سے گزریں تو یہ تلاوت قرآن ہو رہی ہو, فضیل بن عیاض تلاوت سننے میں لگ جائے, قافلہ گزر جائے. اب جب وہ فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے تو تلاوت ہو رہی تھی اور وہ آیت چل رہی تھی, الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. براہ راست فضیل بن عیاض کے دل پر یہ آیت جا کے ٹکرائی. کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے قلب اللہ کے ذکر میں جھک جائیں؟ اسی وقت آنسو جاری ہو گئے, توبہ تائب ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے نواز دی. تو اللہ کے گھر میں تو کوئی محتاجگی نہیں ہے, جس کو چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے نواز دے. اس کی کوئی شرائط نہیں ہے, اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ کرتا ہو تو نوازوں گا. وہ تو ہی از ایبسولوٹ پاور, قادر مطلق ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے نواز دے. TV, bringing light, love, and peace in your life.